اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم کیئر سینٹر سے آج آپ ایک اور ایسا لیکچر سننے جا رہے ہیں جس میں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو انسانی جسم کے ارد گرد جو چیزیں آباد ہیں ان کو ان کا مزاج کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ تو وہی چیزیں انسان کے جسم کو متاثر کرتی ہیں، بار بار متاثر کرتی ہیں، اور انسانی جسم تحریک میں آتا ہے، اور وہ تحریک اتنی شدت ہوتی ہے کہ انسانی جسم کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں اس ذائقہ کی تحریکات کو ہم لیتے ہیں۔ ذائقے ہمارے جسم میں یا ہمارے ارد گرد 6 قسم کے ہوتے ہیں۔ میٹھا ہے، پھیکا ہے، تلخ ہے، ترش، تلخ، چرپڑا اور نمکین۔ یہ 6 ذائقے ہمارے جسم کو اس طرح متاثر کرتے ہیں کہ سب سے پہلا ابتدا میٹھے سے کرتے ہیں، میٹھا اور پھیکا۔ جیسے ہی میٹھا انسانی جسم کو متاثر کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، اعصابی تحریک میں آ جاتا ہے جسم، اور پھر اس کی انتہا پھیکے پہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ترش شروع ہوتا ہے۔ ترش انتہا پہ آ جاتا ہے تلخ، اور پھر چرپرا شروع ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے اور انتہا اس کی نمکین پہ آ جاتی ہے۔ تو یہ جو میٹھا اور پھیکا ہے یہ اعصابی تحریک ہے، اور جو کیا کہتے ہیں اس کو ترش اور تلخ ہے وہ انسانی جسم میں عضلاتی تحریک پیدا کرتا ہے، اور جو چرپرا اور نمکین ہے وہ غدی تحریک پیدا کرتا ہے۔ یہ ذائقوں میں اس طرح ترتیب دی گئی ہے۔ اب میں آگے آپ کے سامنے رنگ، انسانی جسم میں مختلف رنگ ہوتے ہیں، لیکن اہم رنگ 3 قسم کے ہیں۔ ایک سفید ہے، ایک زرد ہے اور ایک سیاہ ہے۔ جب سفید ہوتا ہے انسانی جسم تو وہ اعصابی تحریک میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب اس کا جسم کا رنگ زرد ہوتا ہے تو وہ انسانی جسم غدی تحریک میں ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر صفرا زیادہ ہو رہتا ہے۔ اور اسی طرح جب سیاہ رنگ ہو جائے تو وہ سیاہ عضلاتی تحریک پیدا کرتا ہے۔ سودا جسم کے اندر زیادہ ہو جائے تو وہ، اور خون ان تینوں رنگوں کا مجموعہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ اب اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پیشاب۔ پیشاب جسم کے اندر زیادہ بنتا ہے، کم بنتا ہے، رک جاتا ہے۔ یہ مختلف طریقوں کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ جو ہمارے پیشاب ہے وہ ہمارا جسم کے اندر عضلات تحریک میں ہو تو پیدا ہو رہا ہوتا ہے، یعنی پیشاب رک جائے پیدا ہونا، ڈاکٹر کہے تو آپ سمجھ جائیں اس کی عضلاتی تحریک پیدا نہیں ہو رہی۔ عضلاتی تحریک جیسی پیدا ہونی شروع ہوگی پیشاب بننا شروع ہو جائے گا۔ ایک بار اب آگے آتا ہے جگر، حدود، یہ پیشاب کو روکتے ہیں۔ جگر پیشاب کو روکتا ہے، یعنی حدود جتنے ہیں جسم کے اندر وہ ہماری رطوبتوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اعصاب ہیں وہ ان کو خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک پیشاب بننا، پیشاب رکنا اور پیشاب خارج ہونا، یہ تینوں تحریکیں ہیں۔ بنتا ہے عضلاتی تحریک میں، خارج ہوتا ہے اعصابی تحریک میں، اور رکتا ہے غدی تحریک میں۔ جیسے ہی غدی تحریک بڑھتی ہے، حدود بڑھتے ہیں، حدود تحریک میں آتے ہیں شدت میں، تو پیشاب ہمارا رک جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ٹشوز، خلیہ۔ ایلوپیتھک ٹشوز کا نام لیتی رہتی ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ یہ جو ایلوپیتھک میں ٹشوز ہوتے ہیں، نرفیسس ٹشوز ہوتے ہیں، وہ ہمارے جسم میں اعصابی تحریک پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو مسکولر ٹشوز ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم میں عضلاتی تحریک پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ایپیتھل ٹشوز ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم میں غدی تحریک پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک کنیکٹیو ٹشوز ہوتے ہیں جو علاقی مادہ پیدا کرتے ہیں جو ہڈی اور گوشت کو آپس میں جوڑ کے رکھتا ہے۔
یہ چیز جو ہوتی ہے اس کو ہم علاقی مادہ بولتے ہیں حکمت کی زبان میں، اور جو میڈیکل ہے وہ اس کو کنیکٹیو ٹیشوز کہتی ہے۔ یہ چیز آگے، اب آگے چلتے ہیں ویدک میں۔ یہ بلغم کس کو کہتے ہیں؟ یہ سارا ویدک ہماری ہندوستانی حکمت کو ویدک بولا جاتا ہے، یا ہندوؤں کی یا سکھوں کی جو حکمت ہے اس کو، اور اس میں کف بولتے ہیں ایک لفظ، وہ بلغم کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ہمارے اعصاب کی تحریک سمجھ لیں۔ اس کے بعد پت بولتے ہیں، وہ صفرا کی تحریک ہے، اور وہ غدی تحریک ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے وات، واو الف تے، وات اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سودا عضلاتی تحریک۔ اب ہومیو میں بھی اسی طرح کے 3 نام بولے جاتے ہیں۔ ایک سفلس، یہ بلغم کے لیے بولا جاتا ہے۔ سورا، سورا اس صفرا کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور سائیکوسس، یہ سودا کے لیے بولا جاتا ہے، عضلاتی تحریک کے لیے۔ اب آ جاتا ہے نفس۔ ہمارے جسم میں جو نفس کام کر رہا ہے اس کو جیسے ہی نوٹ ہو جائے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اعصابی تحریک ہے، عضلاتی تحریک ہے، غدی تحریک ہے۔ نفس ہمارا عضلاتی تحریک پیدا کرتا ہے، اور جو لوامہ، نفس لوامہ ہے وہ غدی تحریک پیدا کرتا ہے۔ اور جو نفس ہے تیسرا وہ مطمئنہ ہے، مطمئنہ اعصابی تحریک پیدا کرتا ہے۔ اعصابی تحریک کی وجہ سے انسان کا نفس مطمئن ہوتا ہے، اور لوامہ یہ کہہ لیں کہ یہ چلاک والا جس طرح ہوتا ہے، اور جو امارہ ہوتا ہے وہ ذاتی ہوتا ہے، یعنی وہ حیوانی انداز ہوتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے روح۔ روح کے لحاظ سے روح، نفسانی روح اعصابی تحریک میں پیدا ہوتی ہے، اور طبعی روح جو ہے وہ غدی تحریک میں پیدا ہوتی ہے، اور جو حیوانی تحریک ہے وہ عضلاتی تحریک میں پیدا ہوتی ہے۔ آگے آ جاتی ہیں قوتیں، احساس کی قوت، ادراک کی قوت، اور پھر قیاس کی قوت۔ اس میں احساس کی جو قوت ہے وہ اعصابی تحریک ہے، اور جو ادراک کی ہے وہ غدی تحریک ہے، اور جو قیاس ہے وہ عضلاتی ہے۔ یہ قوتوں کے بارے میں آ گیا۔ اب آگے گیسز ہیں۔ انسانی جسم میں جو گیسیں یوز ہوتی ہیں، ایک ہائیڈروجن ہے، ایک آکسیجن ہے، اور تیسری کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ ہائیڈروجن اعصابی تحریک پیدا کر رہی ہے، آکسیجن غدی تحریک پیدا کر رہی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ عضلاتی تحریک پیدا کر رہی ہے۔ اب آگے آ جاتا ہے موالید ثلاثہ۔ موالید بولتے ہیں مادہ کو۔ مادہ 3 قسم کا ہے۔ موالید ثلاثہ کا مطلب 3 ہے، اور موالید ثلاثہ کا مطلب یہی ہے کہ 3 مادے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جمادات، جمادات، دوسرا ہوتا ہے نباتات، اور تیسرا ہوتا ہے حیوانات۔ جمادات عضلاتی میں آ جاتے ہیں، اور نباتات اعصابی میں آ جاتے ہیں، اور جو حیوانات ہیں وہ غدی میں آ جاتے ہیں۔ یہ چیز موالید ثلاثہ کے بارے میں تفصیلات ہو گئی۔ آگے ہے سیارگان کے لحاظ سے، سیارہ، زمین، سورج اور چاند۔ ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زمین کا مزاج کون سا ہے۔ زمین کا مزاج عضلاتی ہے، سورج کا مزاج غدی ہے، اور چاند کا مزاج اعصابی ہے۔ چاند ہوگا تو اعصابی تحریک پیدا ہوگی۔ انسان جو چاند میں چاند کے وقت چاند نکلے تو اس وقت جو خوش ہوتا ہے تو سمجھ لیں اس کے اندر اعصابی تحریک ہے۔ سورج کی گرمی جو برداشت کرے وہ غدی تحریک پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور زمین پہ لوٹنے والا وہ کر رہا ہوتا ہے۔ آگے ہے بجلی ہے۔ بجلی بھی 3 قسم کی ہے، ایک ڈائنامٹ، ایک کیمیاوی، اور ایک کش ثقل۔ اب جو ڈائنامٹ ہے وہ عضلاتی تحریک ہے، اور جو کش ثقل ہے وہ اعصابی تحریک ہے، اور جو کیمیاوی بجلی ہے وہ غدی تحریک ہے۔
وہ غدی تحریک یعنی یہ بجلیوں کی قسم۔ اب آگے آ جاتا ہے ہاتھ۔ ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اور یہ جو انگوٹھا ہے، دایاں ہو یا بایاں، دونوں عضلاتی تحریک پیدا کرتے ہیں، اور یہ انگلی اور اس کے ساتھ والے یہ انگلی یہ غدی تحریک پیدا کرتے ہیں، اور یہ دونوں اعصابی تحریک پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ کی انگلی کے بارے میں ہو گیا، پورے ہاتھ کے ہتھیلی کے بارے میں ہے۔ اب آگے میں آپ کے سامنے جو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے دن رات کی جو تقسیم ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے چوتھے پہر سے طلوع آفتاب تک، اور پھر طلوع آفتاب سے دوپہر تک۔ یہ سارے کا سارا مزاج عضلاتی تحریک پیدا کر رہا ہے، اور دوپہر سے تیسرا، یعنی یہ دن کے پیر ہیں، وہ رات کے پیر تھے، یہ دن کے پیر بتا رہا ہوں۔ دن دوپہر سے تیسرا، پھر چوتھا پہر تک، دوپہر سے لے کے پھر تیسرا پیر آئے گا، پھر چوتھے پیر سے اینڈ تک غدی تحریک ہے۔ پھر غروب آفتاب سے رات کا جو پھر پہلا پیر شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کے پھر تیسرے پیر تک اعصابی تحریک ہوتی ہے۔ اعصابی تحریک غروب آفتاب سے شروع ہوگی، رات کے تیسرے پہر تک ہوگی، رات کے تیسرے پہر سے لے کے دن کے دوپہر تک غدی تحریک ہوگی، اور دوپہر سے تیسرا پھر چوتھے پہر تک غدی تحریک ہوگی، اور یہ جو صبح کا ہے صبح کے چوتھے سے پہر سے لے کے طلوع آفتاب تک، پھر طلوع آفتاب سے دوپہر تک، یہ عضلاتی تحریک ہے، غدی سمجھ لیجیے عضلاتی تحریک۔ اسی کے ساتھ میرا آج کا یہ لیکچر اینڈ ہوتا ہے۔ میں اس میں اپنی پوری کوشش کی ہے کہ جتنے ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں تفصیلات آپ کو بتائی ہے۔ اس میں کوئی آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے وقتوں میں سوالات بھی کریں۔ میں آپ کو 2 نمبر سکرین پہ چلانے کی کوشش کروں گا، ان 2 نمبروں سے آپ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو دن کو تو میں فارغ نہیں ہوتا ہوں، شام کو تقریباً رات کو 9 بجے کے بعد انشاءاللہ مزید 1 گھنٹہ کوشش کیا کروں گا آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنا لیکچر اینڈ کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حافظ۔